وہ دیکھتا ہے کہ بیوی میری خوبصورت رہے. میں کہتا ہوں جب بیوی تمہاری خوبصورت رہے گی تو بیوی بھی تو دیکھے گی کہ میرا ہونے والا شوہر کیسا ہے. تو اپنا چہرہ نہیں دیکھتا, سب کے دماغ میں جنون طاری ہے. اس کو کہا جائے کہ اس کی ماں اچھی نہیں ہے, لڑکی کا کیریکٹر خراب ہے, وہ تمہاری طرح 10 لڑکوں کو انگلی پہ نچا چکی ہے, سب کے پیسے خرچ کر چکی ہے, مگر یہ ہجڑا کیا بولتا ہے, نہیں وہ میرے لیے پیدا ہوئی ہے, میں اس کے لیے پیدا ہوا ہوں, وہ انٹچڈ ہے. اندھا بن کر کے, چونکہ یہ اس کی مسکراہٹ, اس کی چکنی چپڑی باتیں, فیس بک پہ اس کے ملاقات, اسی میں رنگ گیا. اب وہ چاہے پہلے 10 مردوں کی گود میں جھول چکی ہو, 2-4 حمل اس کے گر چکے ہوں, کوئی مطلب نہیں ہے. عشق میں اندھا ہو گیا, شادی کیا, 2-4 مہینے اس کو نچوڑا, اس سے زیادہ خوبصورت کوئی لڑکا مل گیا, اس کے ساتھ وہ فرار ہو گئی, یا ڈفلی بجاتا ہوا رہ گیا, اور زیادہ کنٹرول نہیں ہوا تو زہر کھا کے مر گیا. مر جاؤ, مصطفیٰ کی بات نہیں مانے گا تو ایسی ہی بری موت مرتا رہے گا. حضور نے کیا کہا تھا, صرف حسن دیکھ کے شادی مت کرنا, صرف مال دیکھ کے شادی مت کرنا, خاندان دیکھ کے شادی مت کرنا, دین دیکھ کے شادی کرنا. اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں, حضور کی سنتوں پہ عمل ہے کہ نہیں. اور حضور نے صاف لفظوں میں دینداری کا مہتو سمجھانے کے لیے, دینداری کا مہتو سمجھانے کے لیے ایک زبردست بات کہہ دی سرکار نے. وہ بات کیا ہے, والا امتن سودا ذات دین افضل. اللہ سمجھ, حضور نے سمجھانے کے لیے بات کہہ دی. آقا نے کیا کہا, یہ سنو میرے غلاموں, کالی کلوٹی دیندار عورت تیرے حق میں بہتر ہے. کالی کلوٹی دیندار عورت تیرے حق میں بہتر ہے. کالی کلوٹی عورت اگر دیندار ہے شادی کر لے, تو آنا سعودی عرب سے 10 سال کے بعد تیری بیوی سیف ملے گی, تیرا گھر سیف ملے گا, اور تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. دیندار عورت جس کے ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل نہ ہو, جس کے گھر میں 2 لاکھ روپے کا ٹی وی کلچر نہ ہو, جہاں تلاوت ہو, عبادت ہو, درود ہو, سجدہ ہو, اللہ کا ڈر ہو, اور حسن بھی ایسا نہ ہو کہ ہر دیکھنے والا آدمی مائل ہو جائے. کالی کلوٹی پہ کون مائل ہوتا ہے؟ دینداری بھی ہے اور زیادہ حسن بھی نہیں ہے, اٹریکٹیو چہرہ بھی نہیں ہے کہ دیور دیوانہ ہو جائے تو پڑوسی کا ڈرائیور دیوانہ ہو جائے. تو کالی کلوٹی دیندار عورت, رہو بنداس 10 سال باہر میں, جب آئے گا تو تیری بیوی انٹچڈ ملے گی, تیری بیوی وہ ملے گی جیسے چھوڑ کے گیا تھا ویسے ملے گی. اگر تم نے خوبصورت بیوی اور دیندار بھی نہیں ہے, تم نے شادی کر کے تو سعودی عرب چلا گیا, پھر وہی ہوگا جو اعظم گڑھ میں ہوا تھا. شوہر باہر رہتا ہے, بیوی یہاں ہوٹل اٹینڈ کرتی تھی, ہوٹل سے پیسے کماتی تھی. شوہر کو بھنک لگی, جب باہر سے آیا تو انہوں نے سعودی جانے کے بہانے 2 دن پہلے گھر سے نکلا, اسی ہوٹل میں جا کے اٹینڈ کیا, اور تمام خوبصورت چہروں میں بیوی کو تلاش کیا, اور کہا اس کی کتنی فیس ہے, فیس جمع کیا, کہ آپ کو یہ چاہیے. انہوں نے فوراً کال کیا, وہ تو سمجھ گئی کہ شوہر چلا گیا سعودی عرب, دلی سے پرسوں فلائٹ ہے. وہ بالکل سج دھج کر کے ہوٹل آئی, اور جب اس کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھ کے آشچर्य چکیت رہ گئی کہ صاحب کہاں کس کمرے میں آ گئی. وہ سامنے شوہر ہے, ادھر بیوی ہے. یہ بتائیں کہ پاخانے کا کیڑا جب تک گندا نہ کھائے اس کو چین نہیں ملتا ہے. گلاب چوسنے والا بھورا گلاب چوستا ہے, گندا کیڑا گندا کھاتا ہے. ابھی شوہر 1 دن پہلے گھر سے نکلا ہے. یہ بتائیں کہ آدمی جب ایک بار اپنے گھر میں رہ لیتا ہے, پھر 1-2 مہینے تک کے لیے فری ہو جاتا ہے, بالکل سیٹسفائیڈ, مطمئن ہو جاتا ہے, مرد بھی عورتیں بھی. لیکن خلاصت, ناپاک ذہنیت کہ ابھی 1 مہینہ گھر میں رہ کے شوہر پرسوں گیا ہے, اور ابھی ہوٹل سے کال آیا, دوڑ کے وہاں چلی گئی. کہ یہ جہاں دین نہیں ہے, جہاں صرف خواہشات ہی خواہشات ہے, وہاں اس کو شوہر کے ساتھ اچھا نہیں لگے گا. جب تک وہ زنا نہ کرے, جب تک وہ زنا نہ کروائے, اس وقت تک چین نہیں ملے گا. بس صرف ناک دیکھنا ہے, آنکھ دیکھنا ہے, منہ دیکھنا ہے, رنگ دیکھنا ہے. خوبصورتی دیکھا اوکے ہے میری طرف سے, نہیں پوچھا کہ ہونے والی لڑکی, بیوی ہونے والی بیوی کو دعائے قنوت یاد ہے کہ نہیں, آیت الکرسی یاد ہے کہ نہیں, درود ابراہیمی یاد ہے کہ نہیں, سورہ یاسین یاد ہے کہ نہیں, نماز کے فرائض و واجبات یاد ہے کہ نہیں. نہیں, لمبی, تاکہ نسل میری لمبی چلے, لمبی
لمبی عورت تاکہ میری نسل میرا بال بچہ لمبا ہو پھگنا نہ ہو. ایک ہجڑا بولا کہ ہم چوکا چاہے جتنی لیٹ ہو میری شادی میرے بیٹے کی لمبی وائف چاہیے تاکہ آنے والی نسل لمبی ہو, چاہے آنے والی نسل اس کی زناکار ہو جائے, چاہے آنے والی نسلیں اس کی اندر سے کردار لیس ہو جائے, سب چلے گا مگر ہائٹ چاہیے. کیا گندی سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ صاحب ہمیں ناک ایسی چاہیے, ہمیں چہرہ ایسا چاہیے. اسی لیے سماج لٹ گیا, عورتیں تباہ ہو گئی. ذرا دیکھیں کیا کیا ڈرامہ ہو رہا ہے. جس علاقے کے لوگ کثرت سے فورن رہتے ہیں اور یہاں بیوی کے ہاتھ میں موبائل کا موبائل ہے, ریموٹ ہے ٹیلی ویژن کا, یہاں گھر میں غذا ہے, گھر میں کھانا ہے, گھر میں مارکیٹنگ ہے, اور گھر میں موبائل, گھر میں ٹیلی ویژن. اس کے بعد اس کی گرمی کی پیاس بجھانے کے لیے شوہر اس کا سعودی عرب میں ہے, تو کیا ہوگا پھر؟ تو ڈرائیور کا رخ ہوگا, چرواہے کا رخ ہوگا, پھر تو ٹیوشن پڑھانے والے ٹیوشر کا رخ ہوگا, پھر تو سماج کے گلی کوچے کے چھوکرے کا رخ ہوگا. یہ بتا دیں, اس لیے میں کہتا ہوں یا تو اپنے پاس سعودی عرب میں اپنی بیوی کو رکھ, یا نہیں تو پھر تو اپنی بیوی کے پاس رہ, نمک روٹی کھا, گاؤں سماج کی روزی تلاش کر اور عزت کے ساتھ رہ. اگر یہ دونوں بات نہیں ہے, باہر ہی رہنا چاہتا ہے اور مال کمانا ہی چاہتا ہے, تو پھر اتنا کر, اپنی بیوی کے ہاتھ میں موبائل نہیں بلکہ قرآن پاک تھما دے. صبح جب تک سورہ یاسین نہیں پڑھے گی ہاتھ میں جھاڑو نہیں لگائے گی. صبح 1000 بار درود پڑھنا, شام 1000 بار کلمہ پڑھنا, اور اس وقت تک نہیں سونا جب تک کہ سورہ مزمل, سورہ دخان, سورہ یاسین, سورہ واقعہ, سورہ ملک کی تلاوت نہ ہو جائے. اسے تلاوت دے دے, اسے ذکر و اذکار کی عادت دے دے, اسے باہر شریعت کا مطالعہ دے دے, اس کو ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل نہ دے, اس کے ہاتھ میں ٹیلی ویژن نہ دے. اگر دینداری تو نے دے دیا, دین کی طرف چلنے کی عادت پیدا کر دی, تو پھر تو باہر رہنا, اس کی عزت کی حفاظت ہوتی رہے گی. تو 2 سال کے بعد بھی آئے گا تو اللہ کا ڈر اگر دے کے گیا ہے تو عزت سلامت ملے گی, گھر سلامت ملے گا. اگر نہیں, گرم غذا گرم موبائل دیا تو پھر بولے گی وہیں 5 سال رہو, پیسہ کما کے لانا, یہاں مکان بنا لینا, دکان بنا لینا, پھر اس کے بعد تب آرام سے یہاں رہنا. تیرا سارا کام چل رہا ہے, تیرا گھر چل رہا ہے, تیرے بال بچوں کا سارا کاروبار چل رہا ہے, تم باہر رہو, آنے کا نام مت لینا. یہ سارا ڈرامہ ہوگا, پیسہ تیرا ہوگا, تیری عزت نہ ہوگی, عزت کا غلط استعمال ہوگا. کس طرح سے سماج اجڑ رہا ہے, تباہی بربادی کے کگار پہ گھر پہنچ گیا ہے. تو حضور کا فرمان یاد آتا ہے کہ کالی کلوٹی دیندار عورت تیرے حق میں بہتر ہے, اور حضور کا وہ فرمان یاد آتا ہے لا تزوجوہن لحسنہن, صرف حسن مت دیکھنا, حسن کے ساتھ اگر دین ملا ہوا ہے, اللہ کا ڈر ملا ہوا ہے, تو یہ سجدہ اس کو تباہی سے بچا لے گا, یہ ذکر و اذکار اس کو تباہی سے بچا لے گا. مومن ہونے کے ناطے مصطفیٰ کا فرمان ہمارے لیے اکسیر حیات ہے. خلاف پیمبر کسے رہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نخواہت رسید. مصطفیٰ کے خلاف جو چلے گا کبھی منزل مقصود پر نہ پہنچے گا, نہ یہاں سکون ملے گا, قرار ملے گا, نہ بال بچوں میں فرما برداری ملے گی, نہ عورت میں وفا ملے گی. مرے گا تو وہاں جہنم کی آگ میں جلے گا. دنیا میں بے چینی کی آگ, اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ. مصطفیٰ کی غلامی میں یہاں فرما برداری ہے, تقویٰ کی بہاریں ہیں, یہاں دل کی ٹھنڈک ہے, اور جب مرے گا تو مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرنے کا انعام مصطفیٰ کے پڑوس میں جنت الفردوس میں جگہ ملے گی. دونوں جہان کی راحت سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی کام ہمارے بزرگوں نے کیا ہے, یہی کام ہمارے ولیوں نے کیا ہے. خودکشی جہاں ہوگی اس لیے ہوگی جو سب کچھ دنیا میں حاصل کرنا چاہتا, یہی سب کچھ مل جائے. آخرت پر وشواس جس کا نہیں ہو, اللہ پر یقین جس کا نہیں ہو, اس کو تو زہر کھا کے مرنا پڑے گا. جیسے وہ شخص خودکشی کیا, اور صرف وہی شخص نہیں, ایک ریکارڈ ہے کہ 80 لاکھ لوگوں نے چند سالوں کے اندر میں خودکشی کی ہے, جس میں 80% لوگ وہ ہیں جو میاں بیوی کی آپس کی جنگ کی وجہ سے خودکشی کیا. ہمارے یہاں کیا ہے, سرکار نے کیا زبردست, ایک تو حسن کے تعلق سے جو باتیں بھی میں نے آپ کو بتا دی. اب حضور نے ایک دوسری بات کیا کہی. آقا علیہ السلام نے ہمیشہ صبر کی تعلیم دی. قرآن شریف میں ہمیشہ جہاں تقوی ہے وہاں صبر کا ذکر ہے. صبر کا صبر, والذین اتقوا, جس نے پرہیزگاری اختیار کی, جس نے صبر کیا, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کا مطلب ہے مزاج کے خلاف کام ہے
پھر بھی صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، میدان جنگ میں صبر کرنا ہے، اپنے گھر میں صبر کرنا ہے، غریبی پہ صبر کرنا ہے، پڑوسی کی تکلیف پہ صبر کرنا ہے، بال بچوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پہ صبر کرنا ہے۔ صبر ہی صبر ہے، ذرا سا صبر سے ہٹ کی زندگی گزارے پھر تو ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا، زندگی میں آگ لگے گی۔ مولا علی کہتے ہیں کہ ایمان اور صبر کا دونوں رشتہ اتنا مضبوط ہے جیسے سر کا دھڑ سے ہے، سر الگ ہو جائے دھڑ سے تو بیکار ہے، اور سر ہے دھڑ الگ ہو جائے تو بیکار ہے، یہ دونوں مل کے ایک وجود تیار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایمان اور صبر ہے، جہاں ایمان ہے کمپلسریلی صبر کرنا ہوگا۔ صبر اور ایمان دونوں کا رشتہ سر اور دھڑ کا ہے کہ ایک کے بغیر دوسرا بیکار۔ ایمان جہاں ہے صبر کرنا ہوگا، صبر کرنے کے لیے بالکل تلخ تجربات سے گزرنا ہوگا، تلخ تجربات سے گزرنا ہوگا، غریبی پہ صبر کرنا ہوگا۔ اب یہ صبر ہوگا کیسے؟ یہ صبر ہوگا اسی پر کہ چلو دنیا کی تکلیفیں ہیں، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی جنت دے گا، تو اب وہ آخرت پہ نظر جہاں رہی تو بندہ دنیا کی غریبی کو جھیل لے گا۔ اس لیے قرآن شریف میں سب سے زیادہ جس چیپٹر کو ٹچ کیا گیا ہے وہ آخرت ہے، سب سے زیادہ جس چیپٹر کو ٹچ کیا گیا ہے وہ آخرت ہے۔ حدیث میں جو سب سے زیادہ جو کچھ جس کا ذکر ہوا ہے وہ آخرت ہے۔ آقا علیہ السلام کی زندگی میں سب سے زیادہ جو تقریر حضور نے کی ہے، جو لوگوں کو سمجھایا ہے، اس کا بھی سب سے بڑا ٹاپک آخرت ہے۔ سرکار مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ آپ پتھر اٹھا کے دیوار کی تعمیر کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا سرکار آپ نہ اٹھائیں، ہم لوگ غلام کس دن کے لیے ہیں، ہم لوگ اٹھائیں گے۔ حضور نے کہا میں جانتا ہوں کہ تو اٹھا لے گا، مگر میں تیرے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کا یہ اخلاق ان عرب کے لوگوں کو کس اخلاق کی بلندی پہ فائز کر دیا کہ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ حضور کا اخلاق تھا جو ان بدھوؤں کا دل جیت لیا، جان ہتھیلی پہ لے کے قربان ہونے کو تیار ہوتے تھے۔ اب غلام کے ساتھ مل کے مصطفیٰ پتھر اٹھا رہے ہیں، جنت کے مالک محبوب پروردگار مل کے پتھر اٹھا رہے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں، تو کس طرح حوصلہ بلند ہوتا ہوگا آپ کے غلاموں کا، مہاجر اور انصار کا۔ حضور نے اس زمانے میں اس وقت میں پتھر اٹھاتے ہوئے ایک شعر پڑھتے تھے، ایک زبان سے ایک جملہ نکلتا تھا آپ کا، جس طرح آج بھی بہت سارے لوگ جب کام کرتے ہیں، بہت بوجھ اٹھاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، تو آقا علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہوئے یہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ۔ حضور کہتے تھے اے اللہ آرام نہیں ہے مگر آخرت کا آرام، اصل آرام وہاں کا، دنیا کا آرام آج ہے کل ختم، اصل آرام وہاں کا، اصل جنت وہاں کی۔ اور حضور کہتے تھے اے اللہ یہ مہاجر و انصار جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے دین بچانے کے لیے، اور مدینے کے جو لوگ مہاجرین کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھول دیا کہ ان کو مہمان بنا کے رکھا، اپنی پراپرٹی میں اپنا ان کو حصہ دار بنا دیا، اپنے آپ کو تکلیف میں اٹھا کے آنے والے سارے مکے کے مہاجر مسلمانوں کی خدمت کے لیے اپنا گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضور کہتے الہی اس انصار کو بھی بخش دے، مکہ سے ایمان بچا کر آنے والے، اپنے گھر بار چھوڑنے والے اس مہاجر کو بھی تو بخش دے۔ لا عیش الا عیش الاخرہ، آرام نہیں ہے مگر آخرت کا آرام۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی چہیتی صاحبزادی اپنے ہاتھ سے چکی پیس رہی ہیں، اپنے ہاتھ سے پانی کھینچ رہی ہیں، اپنے ہاتھ سے جھاڑو لگا رہی ہیں۔ نفیس طبیعت کی ملکہ سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہوئے ہاتھ میں گٹے پڑ چکے ہیں۔ پتہ چلا کہ بہت سارے قیدی آئے ہوئے ہیں مال غنیمت کے طور پر۔ سیدہ فاطمہ کو مولا علی نے کہا کہ جاؤ ابو سے مانگ لینا ایک کنیز مانگ لینا، خادمہ جو تیرے ساتھ ہاتھ میں کام بٹائے، تیرے ساتھ میں تیرے کام میں ہاتھ بٹائے۔ سیدہ فاطمہ گئی، بھیڑ بھاڑ تھی، چلی آئی۔ شام کے ٹائم میں جب سرکار کو پتہ چلا فاطمہ آئی تھی، حضور خود فاطمہ زہرا کے گھر آئے۔ سرکار دو جہاں جب بھی آتے تھے فاطمہ زہرا کھڑی ہو جاتی تھی، سرکار کا استقبال کرتی تھی، پیشانی کو چومتی تھی۔ حضور جب سیدہ فاطمہ جب سرکار کے پاس جاتی تھی، سرکار کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کو سمان دیتے تھے، عزت دیتے تھے، پیشانی چومتے تھے۔ یہ معاملہ باپ بیٹی کا تھا تاکہ دنیا والے بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھیں، بیٹیوں کا استقبال ایسے کریں، صرف بیٹوں کو عزت نہ دیں بلکہ بیٹیوں کا احترام عزت بتانے کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے بٹھاتے تھے، ان کے پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ سرکار دو جہاں آئے، کہا فاطمہ میں نے سنا کہ تم آئی تھی میرے پاس، کیا کام تھا؟ سیدہ فاطمہ چپ ہو گئی۔ مولا علی نے کہا کہ حضور
فاطمہ گئی تھی تاکہ ان کو کچھ کنیز مل جائے تاکہ کام کاج میں ہاتھ بٹائے. حضور نے کیا کہا؟ کہا اے بیٹی فاطمہ، بدر و احد کے جو یتیم بچے ہیں جن کے باپ بدر میں شہید ہو گئے، احد کے میدان میں شہید ہو گئے، نوکر غلام کے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں. پہلے ان بدر اور احد کے یتیم بچوں سے میں فارغ ہو جاؤں، اس کے بعد پھر میں تمہارا خیال کرتا ہوں. پہلے اس کے مستحق زیادہ وہ لوگ ہیں جس کے باپ شہید ہو گئے. اور اے فاطمہ، یہ دنیا سے اس نوکر غلام سے بڑی ایک پنجی میں تم کو بتاتا ہوں. جب رات میں بستر پہ جاؤ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرنا. یہ 34 بار، یہ 100 بار یہ تسبیح پڑھ لینا. 33 34 بار یہ تمہارے لیے نوکر غلام سے بہتر ہے، تمہارے لیے کافی ہے، تمہارے لیے کافی ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ثواب وہاں ملے گا، جنت وہاں ملے گی. دنیا میں اس تسبیح کی بدولت تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی. اور پھر نوکر غلام سے بہتر ہے اللہ کا ذکر کرنا، تسبیح کرنا. اپنی بیٹی کو آپ نے نوکر غلام نہیں دیا بلکہ ایک وظیفہ دے دیا، جنت جانے کا، حاصل کرنے کا، اللہ کو خوش کرنے کا ایک وظیفہ آپ نے ان کو بتا دیا. گھر میں آپ کی بیویوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ خرچ بڑھ گیا ہے، اس لیے زیادہ خرچ کا مطالبہ کیا جائے. اللہ رب العزت نے کہا اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر دنیا چاہیے تو تم سب آزاد ہو جاؤ، اللہ تم سے اچھی بیویاں عطا کر دے گا اپنے محبوب کو. اگر نہیں تو پھر جس حال میں ہو، دنیا اور آخرت چاہیے، اللہ رسول چاہیے یا دنیا چاہیے. ساری عورتوں کو جب آیت تخیر نازل ہوئی، اختیار ہے تم کو دنیا پسند کرو یا آخرت، تو ساری عورتوں نے سیدہ عائشہ کی نگرانی میں میٹنگ کی. ہم مسلمانوں کی ساری مقدس ماؤں نے، جملہ امہات المومنین رضی اللہ عنہن اجمعین نے، اور میٹنگ میں بات یہی پارت ہوئی ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں اللہ رسول چاہیے. ہمیں دنیا نہیں، اللہ رسول چاہیے. حجرہ فاطمہ میں ہے، حجرہ عائشہ میں ہے آخرت کی بات، مسجد نبوی میں ہے آخرت کی بات، تعمیر میں ہے آخرت کی بات. سب سے پہلی تقریر مصطفیٰ نے کوہ صفا پہ کی تھی کہ اے مکہ والو، میں پہاڑ پہ ہوں، تم میرے سامنے ہو، اگر میں کہوں کہ پیچھے سے ایک فوج حملہ آور ہونے والی ہے کیا تم یقین کر لو گے؟ کہا ہاں، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے زندگی میں کوئی تجربہ سوائے سچ کی کیا ہی نہیں ہے. آپ نے جب بھی بولا ہے سچ بولا ہے، آپ کہیں گے تو میں مان جاؤں گا. حضور نے اقرار کیا، اس کے بعد کہا جیسے میں یہاں کھڑا ہوں، ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، تو اس فوج سے ایک بڑی فوج، ایک بڑے عذاب سے میں تجھ کو ڈرا رہا ہوں. مرنے کے بعد جہنم ہے، جو ایمان نہیں لائے گا، اچھے کام نہیں کرے گا، اس کے لیے ایک آگ ہے تیار آخرت میں. جو ایمان لائے گا، اچھا کام کرے گا، اس کے لیے مرنے کے بعد وہ جنت اور بہشت کا باغ اس کے لیے تیار ہے. اے لوگوں، میں تمہیں عذاب جہنم سے ڈراتا ہوں، آخرت کے عذاب سے تجھ کو میں ڈراتا ہوں. میں تم کو کہتا ہوں کہ اس آگ سے بچنے کے لیے ایمان لے آؤ. مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. پہلی تقریر میں آخرت کی بات، جنت کی بات، حجرہ عائشہ میں آخرت کی بات، اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آخرت کی بات، مسجد نبی کی تعمیر کے وقت میں آخرت کی بات، مسجد نبوی کے ممبر پہ ہر جمعہ کے دن آخرت کی بات. تو سب سے بڑا ٹاپک، سرکار دو جہاں اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق تشریف لے آئے. عمر فاروق اعظم آئے تو سرکار کی سادگی کو دیکھ کر رونے لگے. آپ فرماتے ہیں عمر کیا چیز تجھ کو رولاتی ہے؟ عمر فاروق کہنے سرکار آپ کی سادگی مجھ کو رولا رہی ہے. یا روم اور ایران کے بادشاہ یا محل میں رہے، نرم نازک بستر پہ سوئے، اور اللہ کا محبوب اس شان سے ہے بستر پہ کہ چٹائی کے نشان ابھر آئے ہیں، ایک گدا تک بستر تک نہیں ہے. سرکار دو جہاں کی سادگی میں مجھ کو رولایا ہے. حضور نے اٹھ کر بیٹھ گئے اور کیا کہا، اے عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ میں نے دنیا داروں کے لیے چھوڑ دیا ہے، اپنے لیے آخرت کو پسند کر لیا ہے، اپنے لیے آخرت کو پسند کر لیا ہے. آقا فرماتے ہیں میری مثال ایسی ہے جیسے ایک مسافر راستہ چلتے ہوئے تھوڑی دیر دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے، سستاتا ہے، اور جہاں درخت سورج ادھر گیا، سایہ ختم ہوا، یہ اٹھا، سواری پہ سوار ہوا اور چلتا رہا. آقا فرماتے ہیں میری مثال اسی سوار کی طرح ہے جو تھوڑی دیر سائے میں آرام کرتا ہے پھر چل دیتا ہے. یہ دنیا اسی طرح سے تھوڑی دیر وقتی طور پر رہنے کی جگہ ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ عیش کی جگہ نہیں ہے. یہاں کپڑے کا مقابلہ نہیں، کھانے کا مقابلہ نہیں، مکان کا مقابلہ نہیں، پراپرٹی کا مقابلہ نہیں. آقا نے کہا تھا فلا تتخذوا الساعة فترغبوا فيها، یعنی مال و اسباب کی خریداری
بیماری کے پیچھے مت پڑ ورنہ تو اس کی طرف مائل ہو جائے گا اور یہ دنیا تجھے تباہ و برباد کر ڈالے گی۔ آقا فرماتے ہیں صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرنا، شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرنا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اُد نفسک من اہل القبور، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لے، یہ دنیا کسی کو نہیں چھوڑتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زبانی یہ شہد دکھاتی ہے، زہر کھلاتی ہے، یہ دنیا قاتل ہے، یہ ڈائن ہے، یہ شوہر کش ہے، نہ جانے کتنوں کا دین ایمان لوٹ چکی ہے۔ مولا علی ایک بار کہنے لگے میں نے تجھ کو طلاق دیا، میں نے تجھ کو طلاق دیا۔ لوگوں نے بولا حضور کس کو طلاق دیا؟ کہا دنیا سج دھج کے آئی تھی اور کہہ رہی تھی مجھ کو قبول کر لیجئے تو میں نے دنیا کو طلاق دے دیا، میں نے دنیا کو طلاق دے دیا۔ تو سیدوں کے باپ دنیا کو طلاق دے دے، اولیاء صالحین کے والد گرامی دنیا کو طلاق دے دے۔ سرکار دو جہانے دو مہینے تک آپ کے چولہے میں آگ نہیں لگتی تھی۔ آج مصطفیٰ کا غلام مکان کے مقابلے میں مست ہے، دولت کے مقابلے میں مست ہے، عورتوں کے مقابلے میں مست ہے، کپڑوں کے مقابلے میں مست ہے۔ اسی لیے ذلت و رسوائی نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، نہ دنیا کا سکون اٹھ گیا، آپس کا چین ختم ہو گیا اور جنت کی امید بھی ختم ہو گئی، کیونکہ جنت والا کام کرے گا تب نہ جنت کی تمنا میں یہ مست رہے گا۔ دنیا کے مقابلے میں لگا ہوا ہے، ایسا لگتا نہیں اس کو مرنا ہے، قیامت کے دن حساب کتاب دینا ہے، ہر سیاہ و سفید کا حساب دینا ہے۔ جن کی قبریں اللہ اولیاء صالحین کی قبریں جو گنبد کے نیچے جن کا مزار ہے ان کی زندگی میں چین نہیں ملے گا۔ رات میں 2 گھنٹہ سوتے تھے، باقی سارا لمحہ عبادت میں گزار دیتے تھے۔ سرکار غریب نواز اپنا وطن چھوڑ کے ہندوستان آئے، نہ پراپرٹی خریدی، نہ بہت بڑا محل بنایا، ایک درخت کے سائے میں رہے، رات بھر عبادت تھی تاکہ خدا راضی ہو جائے اور دن بھر تبلیغ تھی تاکہ کفار و مشرکین کلمہ پڑھ کے مومن ہو جائے۔ اللہ نے ان کی محنتوں کو ایسا صلہ دیا کہ 90 لاکھ کفار و مشرکین بالواسطہ بلا واسطہ کلمہ پڑھ کر صاحب ایمان بن گئے۔ اور غریب نواز کی بدولت آج ہندوستان میں خانقاہیں، مسجدوں اور مدرسوں کی جو بہار ہے مبلغ اعظم ہندوستان کی تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ اپنا وطن چھوڑ کے انڈیا آئے، رات بھر بے چین رہے اور دن بھر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ رزلٹ کتنا سنہرا نکلا کہ 90 لاکھ بے ایمانوں کو ایمان کا نور ملا اور آج وہی تعداد بڑھتے ہوئے 40 کروڑ کی تعداد جو ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والوں کی ہے۔ اس کے پیچھے ان بزرگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ان کے اپنے وطن چھوڑنے کا نتیجہ ہے، اس کی قربانی کا ثمرہ ہے۔ وہ جیتے تھے اللہ کے لیے، مرتے تھے اللہ کے لیے، وطن چھوڑتے تھے اللہ کے لیے، اور ہم وطن چھوڑتے ہیں 2 پیسے کے لیے، وطن چھوڑتے ہیں اپنے بال بچوں کے لیے۔ ہمارا سارا کام بال بچوں تک سمت رہ گیا، اسی لیے بچے ہمارے نافرمان، بچے ہم کو گالی دینے والے، بچے ہم کو تکلیف پہنچانے والے، اور جو ڈیووٹ کیا زندگی اللہ کے لیے، وطن چھوڑا اللہ کے لیے، رات کی نیند قربان کی اللہ کے لیے، دن کا سکون برباد کیا اللہ کے لیے، تو اللہ نے اسے وہ مقام عطا فرمایا کہ عبد القادر تم میرے لیے بغداد، میرے لیے ایران تم نے چھوڑا، میرے لیے 25 سال دریا کے کنارے جنگل کے پتوں کو کھا کے تم نے عبادت کی، 91 سالہ زندگی تم نے ہمارے لیے تم نے گزار دی، اب ہم تجھ کو گمنام نہیں چھوڑیں گے۔ اب معین الدین تم نے پیدا ہوا ایران میں، اپنا وطن چھوڑا اللہ کے لیے، میرے دین کی تبلیغ کی، اب میں تم کو گمنام نہیں چھوڑوں گا۔ معین الدین کو اجمیر سے اٹھایا، عبد القادر جیلانی کو بغداد سے اٹھایا، وہ شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیا کہ آج ہر طرف معین الدین کا چرچا ہے، ہر طرف غوث اعظم کا چرچا ہے۔ 1000 بیگھہ زمین جوتنے والوں کی قبروں پہ جانور چر رہا ہے اور ان فقیروں کی قبر پہ 24 گھنٹے گلاب چڑھایا جا رہا ہے تاکہ دنیا جان لے جو صرف اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے جیتا ہے ان کے بچے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور جو رب کے لیے جیتا ہے، رب کے دین کے لیے جیتا ہے، ان کی قبروں پہ میلہ لگا رہتا ہے، کروڑوں کی حاضری ہوتی ہے، اپنا بیٹا رہے نہ رہے کروڑوں روحانی بیٹوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity. تو زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہو گئے، ایک فار سیلف اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اور ایک زندگی ہے 1 man 2 mission، بال بچوں کے لیے بھی گزاری جائے گی اور دین کے لیے بھی گزاری جائے گی۔ جو زندگی میں نماز ہے، جس میں روزے ہیں، جس میں حج و زکوٰۃ ہے، جس میں عالم علماء کی خدمت ہے، جس میں مدرسہ اور مسجد کی ہمدردیاں ہیں، تو پھر وہ زندگی اصل زندگی ہے کہ 1 man 2 mission۔ ایک ہے اپنا کمانا، اپنا کھانا پینا، اور ایک ہے آخرت کی تیاری کرنا اور جنت جانے کے منصوبے اور پلان بنانا۔ 1 man 2 mission۔ دنیا میں بھی خوش رہیں، مرنے کے بعد جنت جائیں، اس کو تو ڈبل محنت کرنی پڑے گی۔ جو صرف دنیا ہی میں خوشحال رہنا چاہتا ہے
اس کی سنگل محنت ہے، زمین مکان گاڑی چھکڑا کھانا پینا گھر دوبار، اسی کے پیچھے پاگل ہے، ایک محنت ہے۔ لیکن جس کو جنت جانا ہے، خربوں سال کی جنت جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اس کو تو ان دنیا داروں کے مقابلے میں ڈبل محنت کرنی پڑے گی، ڈبل محنت کرنی پڑے گی۔ تو ڈبل محنت کا مطلب کھیت بھی جانا ہے، دکان بھی جانا ہے۔ ڈبل محنت کا مطلب دکان میں بھی بیٹھنا ہے، مسجد میں بھی جانا ہے۔ ڈبل کا مطلب اسے رات میں کچھ سونا بھی ہے اور کچھ عبادت بھی کرنی ہے۔ ڈبل کا مطلب اسے 5 لاکھ روپے خرچ کر کے ایک بار حج کو بھی جانا ہے۔ ہر سال پائی پائی کا حساب نکال کے اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ ماہ رمضان کو عبادت کا مہینہ بنا دینا ہے، ایک روزہ نہیں چھوڑنا ہے۔ 1 مین 2 مشن ہوا کہ ہمیں دنیا کے لیے بازار جانا ہوگا، دنیا کے لیے کھیت جانا ہوگا، دنیا کے لیے وطن سے بے وطن ہو کے روزی روٹی کی تلاش میں جانا ہوگا، اور جنت جانے کے لیے مسجد جانا ہوگا، زکوٰۃ دینی ہوگی، حج کرنا ہوگا، بال بچوں کی تربیت کرنی ہوگی، اپنا اخلاق عمدہ کرنا ہوگا، ہمیشہ دماغ میں آخرت کو بسا کے رکھنا ہوگا۔ تو بندہ یہ گرہ باندھ لے تو دونوں کام آسان ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو دوسروں کے مقابلے میں ڈبل محنت کرنی ہے، یہاں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھکاری نہ بن جائیں، بلکہ اتنا کمائیں کہ عزت کے ساتھ کھائیں اور دوسروں کو دیں، اور اتنی محنت کریں کہ مرنے کے بعد جنت انتظار کرے۔ تو اس کے لیے ان کافروں کے مقابلے میں اس کو ڈبل محنت کرنی پڑے گی۔ 8 گھنٹے پڑھنے سے جب ڈی ایم نہیں بنے گا تو 16 گھنٹے پڑھنا پڑے گا۔ 16 گھنٹے پڑھنے سے اگر ایگزام پاس نہ کرے 18 گھنٹے اسٹڈی کرنی پڑے گی۔ کھانا پینا سونا وہ تو ڈاکٹروں کا فارمولا 8 گھنٹے سونا پڑے گا۔ جو زیادہ کھائے گا اس کو زیادہ سونا پڑے گا، اور جو زیادہ کھائے گا اس کو باتھ روم جانا پڑے گا زیادہ، اور جو کم کھائے گا کم سوئے گا کم بولے گا اس کے پاس انرجی بچے گی، زیادہ محنت کرنے کی انرجی بچے گی۔ تو زیادہ کھانے والے کو 8 گھنٹہ سونا ہے۔ غوث اعظم 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، رات میں آپ نے پیٹھ زمین پر نہیں لگائی، 40 ایئر 40 سال تک کنٹینیو، کوئی بیماری نہیں ہے۔ جو زیادہ کھانا کھانے کے نام پہ ایک لقمہ ہے، جو پیٹھ سیدھی کرے وہی کافی ہے۔ کھانے کے لیے نہیں جینا ہے، جینا ہے تاکہ کھانا کھائیں، جیئیں، جینے کے لیے کھانا ہے اور جیئیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ ابھی یہاں کھانے کا مقابلہ ہے، اسی لیے سونا ضروری ہے۔ سوئیں گے نہیں تو ہارٹ کی تکلیف ہوگی، شوگر اب نارمل ہو جائے گا، اعصاب طرح طرح لیور کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، برین کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اب جو کھاتا ہی نہیں ہے تو اس کو سونے کی کیا ضرورت ہے؟ بس تھوڑے سے بیٹھا اب آنکھ جھپکا کافی ہے۔ تھوڑا کھانا، تھوڑا سونا، تھوڑا بولنا۔ اور جو زیادہ کھائے گا، زیادہ بولے گا، زیادہ سوئے گا، اس کو ڈھیر نیند چاہیے۔ جو زیادہ سوئے گا زیادہ کھوئے گا۔ یہ دنیا سونے کی جگہ نہیں ہے، سونے کے لیے تو اللہ نے جنت بنایا، وہ آرام کے لیے اللہ نے جنت بنایا۔ جنت میں نہ پیشاب ہے، نہ پاخانہ ہے، نہ بدبو ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ بیماری ہے، نہ حسد اور جلن ہے، نہ دشمنی ہے، نہ مار دھاڑ ہے، نہ کوٹ کچہری ہے۔ بس صرف خوب وہاں حسن و جمال، 70 بیویاں، وہاں 30 مردوں کے برابر ملنے کی طاقت ہے، شرابن طہورہ کی نہریں، پاکیزہ دودھ کی نہریں، وہاں صرف آرام ہی آرام ہے۔ تو اس کے لیے دنیا کے 70-80 سال جو زندگی کے دن ہے، اس کو محنتوں میں، اسٹرگل میں، جد و جہد میں گزارنا ہوگا۔ یہ گرہ باندھ کے رکھ لیں کہ دکان گئے بغیر روزی نہیں ملتی، کھیت گئے بغیر روزی نہیں ملتی، تو مسجد گئے بغیر بھی جنت نہیں ملتی۔ اس کو گرہ باندھ کے رکھنا پڑے گا۔ جس طرح دکان نہیں جائیں، دکان سے چل کے پیسہ نہیں آتا ہے، اسی طرح سیٹ کر لے دماغ میں، بچوں کو بتا دیں جس طرح روزی روٹی کے لیے پڑھنا لکھنا ہوگا، دکان جانا ہوگا، بزنس کرنا ہوگا، کھیت کھلیان جانا ہوگا، اسی طرح جنت کے لیے مسجد جانا ہوگا، جنت کے لیے نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا ہوگا، جنت جانے کے لیے جنتی لوگوں کی اوصاف پڑھنا ہوگا کہ جنتی لوگ کیسے جیتے تھے، کیسے رہتے تھے، کیسے کھاتے تھے۔ سرکار غریب نواز کی ماں کیسے جیتی تھیں؟ رات میں عشاء کی نماز کے بعد 2-3 گھنٹے سوتی تھی، پھر 12 بجے کے بعد اٹھ جاتی تھی، صبح تک نماز نفل پڑھتی، اللہ اللہ کرتی تھی۔ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جب میں حاملہ ہوئی، امید سے ہوئی، تو میں نے دیکھا میرے پیٹ سے کلمہ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، اللہ الصمد، پیٹ سے کلمہ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ جب میرا بیٹا معین الدین پیدا ہوا، یہی معین الدین جب میرے پیٹ میں تھا تو کلمہ پڑھتا تھا پیٹ میں، اس کی آواز میں سنتی تھی۔ جو ماں رات میں 3 گھنٹے سوئے، باقی سارے گھنٹے اللہ کی عبادت میں لگا دے، تو اس کا بیٹا لچا لبرا پیدا ہوگا، اس کا بیٹا گٹکا خور پیدا ہوگا، اس کا بیٹا شرابی افیم اور چرسی پیدا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جب ماں خود ایک سنیوجیت ڈھنگ سے جی رہی ہے، ایک ایک منٹ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور ایک ایک منٹ کا صحیح استعمال کر رہی ہے، تب بیٹا پیٹ میں کلمہ پڑھ رہا ہے
اور جب پیدا ہوا اس بلندی پہ پہنچا کہ 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ ماں جب اس بلندی کی ہو تب بچہ معین الدین اجمیری پیدا ہوتا ہے۔ اور آج کل کی مائیں جو سوچتی ہیں کہ میں جیسے چاہوں جیوں اور بیٹا میرا قطب ابدال پیدا ہو جائے، ایسا ہوتا ہے کیا؟ آم کا پیڑ لگا دیں وہاں سے سیب نکل جائے؟ نہیں ہوتا ہے۔ گیہوں لگا دیں وہاں سے باسمتی دھان نکل جائے؟ نہیں ہوتا ہے۔ جیسا درخت ویسا پھل، جیسی زمین ویسی فصل، جیسی محنت اسی طرح اس کا محنت کا پھل۔ جب جیسی ماں کی صحت، باپ کی صحت، اسی طرح بچوں کی صحت۔ ماں باپ خوب صحت مند ہیں تو بچے بھی صحت مند پیدا ہوتے ہیں۔ ماں باپ اگر بالکل اندر سے ٹوٹے ہوئے بیمار اور کمزور ہیں تو بال بچے بھی اسی طرح بالکل دبلا پتلا اندر سے سسکتا ہوا ایک دم بالکل مرا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ بچوں کے ظاہری صحت فزیکل ہیلتھ کے لیے ماں باپ کا فزیکل ہیلدی ہونا ضروری ہے، اور اسپریچول ہیلتھ روحانی زندگی کے لیے ماں باپ کا بھی اسپریچول ریچ ہونا ضروری ہے۔ یہ قانون قدرت ہے، جیسا درخت ویسا پھل، جیسی زمین ویسی فصل۔ میں چاہوں کہ صاحب اس امر ڈوبھا کے اندر میں سیب کا باغان لگا دوں، نہیں ہوگا۔ اور چاہے کشمیر والے کہ میں وہاں گنے کی کھیتی کر دوں، نہیں ہوگا۔ وہاں سیب کی زمین اور یہاں گنے کی زمین، گیہوں کی زمین۔ بنگال میں جدھر جائیں صرف آم کا پیڑ، گجرات مہاراشٹر میں جدھر جائیں ہر طرف صاحب کپاس کی کھیتی، گنے کی کھیتی۔ اور صاحب آپ گزرے وہاں بعض علاقوں میں سنترا کی کھیتی۔ وہ سنترا یہاں نہیں بلکہ وہاں ناگپور مہاراشٹر کا وہ علاقہ، ہر طرف الگ الگ زمین، الگ الگ فصل۔ اب قطب پیدا کرنے والی زمین، ابدال پیدا کرنے والی زمین، بزرگ پیدا کرنے والی زمین، وہ نہیں کہ جو چٹک مٹک جیے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی موبائل کبھی فلم، کبھی گھومنا، کبھی چہرے کی نمائش، کبھی بدن کی نمائش، اور پھر بس لڑائی جھگڑا، شوہر سے مار دھاڑ، ہم کو یہ چاہیے وہ چاہیے۔ وہ جو چاہے گی کہ جو فحش زندگی گزارتی ہو، میرے بطن سے جو بچہ پیدا ہو وہ ولی پیدا ہو جائے، نہیں ہوتا ہے۔ جب ماں ہوتی ہے سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں سے سیف، اور باپ ہوتا ہے متقیوں کا سردار، تب بیٹا غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔ جب ماں ہوتی ہیں وہ رات بھر مصلی پہ رہنے والی، باپ سید غیاث الدین ایک باغ ہے، اسی سے حلال روزی، نہ دنیا کی چاہت ہے نہ دنیا کا مقابلہ ہے، تب بیٹا ولیوں کا سردار معین الدین اجمیری پیدا ہوتا ہے۔ جب باپ مفتی نقی علی خان، اب ماں تہجد گزار، تب بیٹا شیخ الاسلام احمد رضا خان فاضل بریلوی پیدا ہوتا ہے۔ اور جب باپ زاہد 1 لاکھ مریدوں کی موجودگی میں مریدوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے والا، نمک روٹی کھانے والا، کسی مرید کے سامنے اپنی غریبی ظاہر نہیں کرنے والا، اور ماں ایسی ضرورت پڑے تو اپنے زیورات کو بیچ کر منظر اسلام کے مدرس کی تنخواہ دلانے والی، جب ماں ایسی باپ ایسا، اور نانا مفتی اعظم ہند جیسا جو بڑھاپے میں 91 سال کی عمر میں جوانوں جیسا کام کریں، اور عبادت ہو تو کھڑے ہوں لگے کوئی 25 سال کا جوان ہے۔ بیماری الگ، بڑھاپا الگ، عبادت کا انداز الگ۔ اور صاحب دادا ایسا کہ جس کے چہرے کو کافر دیکھے تو حسن کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لے۔ جو دادا لاجواب، نانا لاجواب، سبحان اللہ، ماں لاجواب، باپ لاجواب، تب اسی کوہ کا بچہ 10 کروڑ کم و بیش مریدوں کا مرشد اختر رضا خان ازہری تاج الشریعہ پیدا سبحان ہوتا ہے۔ اللہ۔ اس لیے میرے بھائی مزار پہ جو بہارے ہیں، گنبد، مینار، جھومر اور سب بھیڑ بھاڑ، یہ نہیں دیکھنا ہے۔ دیکھنا ہے کہ اس قبر کے اندر جو رہنے والا ہے وہ جیتا کیسے تھا، وہ رات کیسے گزارتا تھا، وہ دن کیسے گزارتا تھا۔ اس لیے ایک قبر سے آواز آئی کہ ہماری قبر پہ آ کے تو دنیا مانگتا ہے، جاؤ کسی بادشاہ کی قبر پہ، یہاں فقیر کی قبر ہے، یہاں سے دولت نہیں بلکہ فقر فاقہ ملتا ہے۔ سننے والے سنتے ہیں، ہم لوگوں نے مزار کی بھی جیسی کی تیسی کر دیا، جو ساری زندگی نہ کھائے ٹھیک سے نہ پہنے ٹھیک سے، ہمیشہ عبادت کرتے رہے، ان کی قبر پہ مکان، دکان، پلاٹ، گاڑی، چھکڑا، الیکشن میں جیت سب مانگے۔ اجمیر میں غریب نواز ساری زندگی چین سے نہیں کھائے، پیدا ہوئے ایران میں، وہاں سے اجمیر مقابلہ کیا راجہ پتھورا سے، آپ نے رات بھر عبادت، دن بھر اسلام کی تبلیغ، کوئی پراپرٹی نہیں خریدی، آپ نے درخت کے سائے میں رہے ہندوستان کو اسلامستان بنا دیا۔ اور آج ان کے مزار پہ ساری دنیا جا کر بیٹا بیٹی، دولت، مکان، پلاٹ، الیکشن میں جیت، یہ سب مانگ رہے ہیں۔ اب جو لوگ ان کی قبر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ انتظار کریں کہ غریب نواز نے، آج بھی وہی باکرامت ولی ہیں، وہ
کل تک جب راجہ وہاں کا اچھل کود کر رہا تھا تو اس کے اونٹ کو بٹھا کر کے اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور آج اگر اچھل کود زیادہ تم کرو گے تو غریب نواز وہی ہیں، ان کے اونٹ کو بٹھایا تو اٹھایا نہیں، پھر غریب نواز تجھ کو بٹھا دیں گے تو پھر دوبارہ تیری حکومت بنے گی نہیں۔ اس لیے زیادہ اچھل کود مت کیا کرو، بس اب بزرگوں کی قدر کرو، بزرگان دین کی محنتوں کو ان کو قدر کرو، اس کا استقبال کرو، غنیمت سمجھو کہ جو غریب نواز امریکہ میں نہیں ہیں، چائنا میں نہیں ہیں، جاپان میں نہیں ہیں، ایک ہندوستان کے ہندوستانی مسلمانوں اور غیر مسلمانوں سارے لوگ ناز کرو کہ جو ہستی امریکہ میں نہیں وہ ہستی ہمارے ہندوستان میں موجود ہے۔ اس ہستی کے دروازے پہ تم بھی اپنی چادریں چڑھانے جاتے ہو۔ صاحب دلی کا راجہ اپنی چادر اجمیر بھیجتا ہے، کیوں؟ اسے معلوم ہے یہ ظاہری کرسی ہے، اصل کرسی تو وہاں ہے، پورے بھارت کی نگرانی وہاں سے کی جا رہی ہے، مگر کیا کریں گے، شرارت کا پتلا ان بزرگوں کی طرف بھی آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے۔ تو خیر اس کا کام ہے وہ دیکھتا رہے، ہمارا کام یہی ہے کہ ہم صرف موبائل نہیں چلائیں، سوشل میڈیا پہ نہیں رہیں، ہمارا کام عبادت، ریاضت، تلاوت، دعا، درود، بزرگان دین کی زندگی کا مطالعہ، کثرت سے قرآن پاک پڑھنا، کثرت سے درود پڑھنا۔ جو کام ایٹم بم سے نہیں نکل پائے گا وہ کام ہمارے سجدے سے نکل پائے گا، وہ کام ہماری تلاوت سے نکل پائے گا، وہ کام ہماری عبادت سے نکل پائے گا۔ یہی 1400 سال کی زندگی میں نے یہی دیکھا ہے، جہاں بھی ہم نے جنگ جیتی ہے، جہاں بھی ایک طرف تدبیر، ایک طرف اللہ پر بھروسہ۔ سب سے پہلی گریٹسٹ وار آف اسلام میدان بدر میں 313 کا جذبہ شہادت سے سرشار ہو کے میدان میں جانا، لڑنے کی تیاری کرنا، ادھر مصطفیٰ کا جھوم جھوم کر رو رو کر اللہ سے دعا کرنا، ادھر تلوار ادھر مصطفیٰ کی دعا، دونوں جب بڑھی پھر آسمان سے 5000 فرشتے زمین پہ آ گئے، وہ فتح مبین حاصل ہوئی۔ یورپ کا دانشور کہتا ہے اسلام کیسے کمزور ہوگا؟ اسلام تو اسی دن مضبوط ہو چکا تھا جس دن 313 کو میدان بدر میں فتح مبین حاصل ہوئی تھی، اسی دن اسلام کا کھوٹا مضبوط ہو چکا تھا جس دن سب سے بڑی فتح حاصل ہوئی تھی۔ آج ہمارے بچے چاہتے ہیں گنڈا گردی کر دیں، ڈکیتی کریں اور کافروں سے لڑیں، نہیں ہوگا۔ وہ لچوں لفنگوں کا کام ہے گنڈا گردی کرنا، لڑنا جھگڑنا، اور تم جو چاہتا ہے کہ ہم ناچ کود کر کے اور محرم میں لاٹھی بھانگ کر کے ہم کافروں کو ڈرا دیں، نہیں ہوگا۔ ہماری طاقت کا راز، سب سے بڑی طاقت روحانیت ہے، سب سے بڑی طاقت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم تمہیں معلوم ہے کہ جب بغداد تباہ ہو رہا تھا تو اس کو اجڑنے سے بچانے کے لیے ایک فقیر کی روحانی طاقت نے اس کو بچایا ہے۔ جب بغداد لٹ چکا تھا، کئی ہزار لاشیں سڑ رہی تھی، اس کی کھوپڑی کی مینار بنا کے تاتاریوں نے وہاں شراب پیا تھا، کسی کو وشواس نہیں تھا کہ دوبارہ بغداد آباد ہو پائے گا، لیکن جب اللہ نے دوبارہ آباد کرنا چاہا، غوث اعظم کا ایک دبلا پتلا شہزادہ تاتاری پہلوان کو ایک تماچا مارا، اس کی کھوپڑی بہت دور جا کے گری، اس کی طاقت کو دیکھ کر اس فوج کا جرنل کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ پھر وہی تلوار جو مسلمانوں کی گردنیں کاٹی تھی، وہ تلوار کا رخ کفر کی طرف ہوا، وہ سارے تاتاری کلمہ پڑھ کے مومن ہوئے، کفر کو کھدیڑا گیا، پھر بغداد ایسا آباد ہوا کہ پہلے سے زیادہ بارونق شہر بن گیا۔ اللہ تعالیٰ بدکار مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے کافروں کو مسلط کرتا ہے، اور جب ان کو سزا مل جاتی ہے ان کی بدکاری کی، اور کافر کہتا ہے اب اسلام کو اپنے نہیں دوں گا، تو اللہ تعالیٰ اسی کو کلمہ پڑھا کے اسلام کا کام لے لیتا ہے۔ یہ ہے 1400 سال سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے میری بد عملی کی سزا ہے۔ میرے برتھ ڈے پارٹی بچوں کا ہوتا ہے، انگریزوں جیسی پارٹی، شادی بیاہ کافروں جیسی، 1-1 کروڑ کی شادی، 2-2 کروڑ کی شادی، محنت مزدوری کر کے نماز چھوڑ کے بمبئی میں پیسہ کمایا اور ایک دن میں اس کو تاش کے پتوں کی طرح اس کو اڑا دیا۔ نہیں نہیں، مسلمانوں کی شادی مصطفیٰ کے فرمان کی روشنی میں مسجد میں ہوگی۔ جس دن ہماری شادی مسجدوں میں ہونے لگی، فضول خرچی ہمارے ہاں کم ہو گئی، یہ کھانے پینے اڑانے کا ماحول کم ہو گیا،
मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा ज़हरा की शादी को दिमाग में रखा गया, मस्जिदों में शादी होने लगी, तो हमारी वो ताकत बढ़ जाएगी कि जब शादी होगी इस्लामी तो बच्चे पैदा होंगे इस्लामी, तो फिर बच्चों को देखने के बाद दिल नहीं जलेगा, कलेजा को ठंडक मिल जाएगी। जब शादी मुस्तफ़ा की तालीमात की रोशनी में होगी तो बच्चे गुलाम मुस्तफ़ा पैदा होंगे, और जब तक वो नहीं होगा चाहे कुछ भी कर लीजिए, हालात तो बदलने वाले नहीं हैं। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम को नहीं बदलता जब तक वह अपने बदलने के बारे में नहीं सोचता है। अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको न हो ख्याल अपनी हालत के बदलने का। कोई ऊपर से नहीं उतर जाएगा, कोई बम सारे काफिरों को मार देगा, हमको इज्जत मिल जाएगी, नहीं, मेहनत तो मुझे ही करना होगा, आगे तो मुझे ही बढ़ना होगा, तमाम बुराइयों को मिटाना होगा, अच्छाइयों को नाफिज करना होगा, और एक प्लान्ड जिंदगी गुजारनी होगी। मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, उस मकसद को सामने रखना होगा। उस मकसद को हासिल करने के लिए मेहनतें करनी होंगी। फिर क्या है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने वादा किया है कि जो ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, उसको इस जमीन का बादशाह बना देंगे। रूए जमीन की सल्तनत इंतजार कर रही है। सल्तनत जो टाइम बर्बाद करे, जिसके पास न इल्म हो, न अक्ल हो, न अमल हो, न बहादुरी हो, उसको अगर हाकिम बना दिया गया तो तबाही तो होगी दुनिया की। इसलिए बादशाहत के लिए इल्म, अक्ल चाहिए और बहादुरी चाहिए। औरंगजेब 50 साल हिंदुस्तान का हाकिम रहा, तहज्जुद पढ़ने वाला, असर की नमाज सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने वाला। वो आदमी शेर सामने आया था तो पांव पकड़ के फाड़ने वाला। ये है तहज्जुद भी और नवाफिल का एहतमाम भी, और इस खतर ताकत के शेर को फाड़ दे। 30 साल तक दुश्मनों को हिलाता रहा साउथ में, और पूरे हिंदुस्तान का बाताज बादशाह 50 साल तक बना रहा औरंगजेब। टीपू सुल्तान जैसा आदमी शेर को देखा जंगल में आ रहा था, लपक के पांव पकड़ा, फाड़ दिया। और फिर वो आदमी जो तहज्जुद मैदान जंग में नहीं छोड़ता था, असर की सुन्नत खैर मौक़दा नहीं छोड़ता था। हमारे बच्चे आज बोलने में कमाल समझते हैं, काफिरों की तरह बोलना, अल्हड़ों की तरह चिल्लाना, जानवरों की तरह रात गुजारना और गधों की तरह दिन गुजारना। हदीस में आया है, वो तबाह बर्बाद हो पर लानत है जो दिन गधों की तरह गुजारे और रात मुर्दों की तरह गुजारे। जैसे दिन गधे की तरह ये दुकान वो दुकान, यहाँ वहाँ खूब मारे फिरता रहा, न जोहर न असर न मगरिब। दिन गधों की तरह चक्की खींचते हुए, धोबी का गधा कपड़ा धोते हुए, घाट घर खाली सामान, दुकान, मॉल, यहाँ वहाँ, गधों की तरह दिन भर, रात मुर्दा की तरह सो गया। न तहज्जुद, न इशा, न फजर। तो क्या कहा गया, उस पर वो बंदा किस कदर खसारे घाटे में है जो रात मुर्दों की तरह सोता हो और दिन गधों की तरह मेहनत करता हो। अक्लमंद है वो जिनका एक एक लम्हा दुनिया और आखिरत दोनों की सोच लिए हुए गुजरता हो। तो आज हमारे बच्चे डिंग मारने वाले और साहब गली कुशों को रात भर जैसे कुत्ता हो सोता है, रात भर कुत्ता हुल्लड़बाजी करता है, और जहां आसमान से फरिश्ता रहमत लेके जमीन पे आने वाला हुआ, ये कुत्ता सो जाता है रास्ते में, सड़क पे। बुजुर्गों ने कहा है, नेक लोगों की क्वालिटी है कि इशा पढ़ के सो जाए, और रात के आखिरी पहर में जब फरिश्ता नाजिल होता है, जमीन पे आता है, उस फरिश्तों को देखकर मुर्ग बांग देने लगता है। फरिश्ते मुर्ग बांग देते हैं फरिश्तों को देखकर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब देखो कि मुर्ग बांग देने लगे, फस्अलुल्लाह मिन फदली, अल्लाह के फजल की भीख मांगो। उस वक्त दुआ मांगो अल्लाह से, अल्लाह का फजल मांगो। चूंकि मुर्ग फरिश्तों को देखकर बांग देते हैं तो वो वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त है। दुआओं की कबूलियत का वक्त है वह रात का आखिरी हिस्सा, जब मुर्ग बांग देते हैं, फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं। मगर कुत्ता क्या करता है, रात भर हुल्लड़बाजी करता है, ये गली वो गली, ये वहां चौराहा वहां, 10 कुत्ता यहाँ 10 कुत्ता वहां। तो और जहां रात का आखिरी हिस्सा आया, फरिश्तों के आने का टाइम हुआ, कुत्ता सो जाता है नदी के नाले के किनारे।